جی تو ہم لوگ یہاں پہ تھے فقط کانو حاضر فن عملیًا کہ یعنی کہ وہ اس میں باقاعدہ انہوں نے کوئی کلیات کی کتاب یا کتاب تدوین نہیں کری تھی، بلکہ وہ اس پر عملی طور پر عمل کرتے تھے اور متفرق طور پر ان کے احکامات جو ہیں احادیث پر لگے ہوتے تھے ان کی کتب میں۔ البتہ امام ترمذی وغیرہ ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں احادیث کے نیچے بھی حکم لگائے، امام ابو داود نے لگائے، لیکن انہوں نے ایک مستقل جز بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے آخر میں، جس کے اوپر انہوں نے اس چیز کے اوپر بات کی ہے۔ تو وَلِہَٰذَا قَلَّتْ كِتَابَتُهُمْ فِيهِ، لہٰذا ان کی کتابت یعنی کہ اس حوالے سے کوئی کام یہ ہمیں بہت کم ملتا ہے، او عدمت یا پھر وہ عدم کے قریبے کے نہ ہونے کے برابر۔ فقط کانوا یعتمدون علی الفہم والحفظ، کیونکہ وہ فہم اور حفظ پر زیادہ اعتماد کرتے تھے، واعمال القرائن اور قرائن کے اوپر، یعنی کس طرح کا راوی ہے، اس کا رہن سہن کیسا ہے، اور بہت ساری چیزیں آگے پیچھے لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جمہور کا موقف، کوئی خاص کلیہ نہیں ہوتا تھا ان کا کہ ہم اس ایک کلیے کے تحت بس سند پر ظاہری حکم لگا کے اور بس آگے بڑھ جائیں۔ ولم یکونوا یعتبرون القواعد الحاکمہ الا بالجملہ، اور نہ وہ ایسا کرتے تھے کہ وہ کسی خاص قاعدے کی پیروی کرتے تھے کلی طور پر، کبھی کبھار تو obviously کچھ نہ کچھ اصول تو ہوتے ہیں، لیکن بالجملہ کسی قواعد کی پابندی نہیں کرتے تھے کہ اس کی پابندی کریں۔ تو پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ وہیہ محفوظہ فی اذہانہم، اور یہ ان کے اذہان یعنی کہ ذہنوں کے اندر محفوظ تھے کلیے اور اصول، وقادیۃ عندہم للقرائن غالباً، اور وہ قرائن کی طرف زیادہ جھکتے تھے۔ فالقواعد عندہم اصل عامہ، اور قواعد ان کے نزدیک صرف اندھے کی لاٹھی تھے، یعنی کہ ایک مدد لینے کے لیے، نہ کہ یہ کہ اسی کو آنکھیں بنا لیا جائے۔ وقوالب غیر متسع حتی جاء المتأخرون، اور نہ وہ ایسے قلب تھے یعنی ڈھانچے تھے کہ جن کی پیروی کی جائے۔ حتی جاء متاخرون، یہاں تک کہ متاخرین آ گئے۔ فرکنوا الی الادعاء وجعلوا ھذا العلم عبارۃ عن القواعد، اور ان لوگوں نے جو ہے کام کر دیا خراب، اور اس علم کو صرف جو ایک ڈھانچے اور اصولوں کا علم بنا دیا کہ بس اس اصول کو فالو کرنا ہے تو کام بن جائے گا۔ وَأَخَذُوا الْقَوَاعِدَ سَمَّاءَ ضَيِّقَةً جَامِعَةً وَأَهْمَلُوا الْقَرَائِنَ، تو انہوں نے قرائن کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور قواعد کو جو ہے ایک جسے کہنا چاہیے جامد، جمع ہوا اور بس سوکھا سوکھا علم بنا دیا کہ اس کے اوپر عمل کر لو تو بات شاید بن جائے گی۔ فکانت مزان اصول علم حدیث عموماً للمصنف الحدیثیہ کتب المتون و کتب الجرح والتعدیل و کتب العلل، اور اصول علم حدیث کی جو عمومی مصنفات ہیں وہ کتب متون ہیں جس میں ڈائریکٹ احادیث نقل ہوتی ہیں، کتب جرح و تعدیل ہیں جس میں راویان کی جرح و تعدیل ہوتی ہے، اور کتب علل ہیں جس میں علل کے اوپر بحث ہوتی ہے، کتب السوالات ہیں، اور کتب الاجزاء، جز کہتے ہیں کسی چھوٹی کتابچے کو کتب، اور کتب السوالات بیسکلی یہ سب سے بڑا علم ہے علل کا، اور اس کے اوپر بالکل سب کانٹیننٹ میں بر صغیر میں کام نہیں ہوا ہے۔ کتب سوالات وہ ہوتی ہیں جس میں کوئی بندہ جیسے ابو بکر ابن ابی شیبہ ہیں وہ یا یہ ابن معین سے سوال کر رہے ہیں، یا امام ابو داؤد نے ایک مراسیل اپنے لکھے مکہ کی طرف، وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ ففی کتب المتون، تو کتب متون میں جو کتابیں ہیں ان میں آ جاتی ہے سنن دارمی، کثیر من اصول علم حدیث، اس کے اندر بہت ساری اصول علم حدیث کے پوائنٹس ہیں لیکن وہ متفرق ہیں۔ وقضا فی صحیح البخاری، صحیح البخاری میں بھی جملہ کثیرہ ہیں مسائل علوم حدیث کے وجہ سے۔ وقضا فی المقدمہ، صحیح مسلم کا مقدمہ تو ہے ہی اسپیسیفکلی اس معاملے کے اوپر۔ وفی جامع ترمذی جملہ کثیرہ مبسوطۃ احادیث، یعنی کہ جامعہ ترمذی میں بھی اس طرح کے بہت سارے متفرق مسائل علم حدیث کے اوپر، اصول علم حدیث کے اوپر۔ ثم ختم بخزی نفیس عرف بالعلل الصغیر، ثم ختم بجزء نفیس عرف بالعلل الصغیر، اور امام ترمذی نے اپنی کتاب کا اختتام ایک ایسے جز پر کیا، یعنی اپنی کتاب کا حصہ بنا دیا جس کو انہوں نے نام دیا علل صغیر، اور اس کے اندر ایک جگہ بہت ساری ایسے اصول جمع کر دی۔ وفی رسالت ابی داؤد الی اہل مکہ، یہ وہی بات آ گئی، امام ابو داؤد نے اہل مکہ کی طرف ایک رسالہ لکھا، امام ابو داؤد ہیں سنن ابو داؤد والے، ابی داؤد والے،
ولم تقل سنن النسائی من بعد مباحث علوم الحدیث وان نقلت، اور امام نسائی نے بھی کئی جگہوں پر بحث کری، لیکن جو ان کی سنن کبریٰ نسائی اس میں بہت ساری ابحاث ہیں۔ ففی کتب جرح و تعدیل، جرح و تعدیل کی کتابیں التاریخ الکبیر امام بخاری کی، معرفت تاریخ کے مقدمہ جرح و تعدیل ابن ابی حاتم میں، اور کتب علل جو ہیں ان میں جو ٹاپ کی کتب ہیں وہ ہیں، یہ سب متقدمین ہیں۔ کما فی علل ابن حاتم کی علل، دارقطنی کی علل، اصول منہج تعلیل ہے، و کتب سوالات آگی جس میں سوالات کیے ہوتے ہیں، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ مصنف ابن ابی شیبہ والے، ان کی ہے جو انہوں نے علی بن عبداللہ المدینی سے کیے، و سوالات ابی داود للامام احمد، اور امام ابو داود کے سوالات امام احمد سے، و سوالات دارمی لی ابن معین بہت بڑا نام ہے، ان سے سوالات امام دارمی کے۔ اور پھر انہوں نے لکھا ہے یہ حاشے میں، ومن تدبر ہذین الکتابین، کہ جو کوئی ان دو کتابوں میں غور کر لے گا۔ کن کتابوں میں؟ نمبر 1 ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہاں پر ہے، ہاں یعنی کہ کتب جرح و تعدیل میں، علامہ بطلان قواعد التعلیل المتعمدہ فی کتب مصطلح متفق علیہ عند المتأخرین، تو اسے ان قواعد کی بطلان کا علم ہو جائے گا کہ وہ قواعد کتنے 2 نمبر ہیں جو متأخرین نے مصطلح الحدیث کی کتاب میں آج کل رائج کیے ہوئے ہیں، کیونکہ اسے ایک بات پتہ چل جائے گی کہ علل ایک پورا علم تھا جو متأخرین جس کے اوپر نظر نہیں کرتے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے، محنت کی اور اجتہاد کی، اور اجتہادہ عربی والا۔ وفی کتب الاجزاء، اور کتب اجزاء میں پھر انہوں نے ایک لائن ذکر کی ہے کہ عبداللہ بن زبیر الحمیدی، امام حمیدی جو ہیں، یہ عبداللہ بن زبیر الحمیدی کا جز ہے، معرفت المرسل بردیجی کا ہے، وقد حجرت هذه الكتب بالنسبہ لاخذ اصول هذا العلم منها، لیکن ان کتابوں کو چھوڑ دیا گیا ہے، ہجرت کر دی گئی ہے ان سے اصول حدیث اخذ کرنے کے لیے۔ ومن هنا نشأ القطع فی فہم هذا العلم، اور یہیں سے ابتدا ہوئی اس قطع کی اس علم میں، والتابعین الحاصل بین المتقدمین والمتأخرین، اور متقدمین اور متأخرین کے درمیان ایک فاصلہ کھڑا ہو گیا اسی معاملے کی وجہ سے کہ انہوں نے علل کے علم کو چھوڑ دیا اور بیسک جو متقدمین کا منہج تھا اس کو چھوڑ دیا۔ نام قد یکون السبب الرئیس لہجر الاخذ من هذه الكتب ان الاقوال متناثرہ فیہا غیر مجموعہ فی موضع واحد، اور یہی سب سے جو سبب رئیسی ہے، یعنی کہ مین ریزن جو ہے وہ یہی ہے ان کتابوں سے ہجرت کا کہ ان میں اصول جو ہے ایک جگہ نہیں ہے، متفرق ہے، متناثر ہیں، اور اب یہ محنت کون کرے جمع کرنے کی، تو متاخرین نے اس کو چھڑ دیا۔ مما شق علی القصور، کیونکہ جو اس میں سے کاہل تھے، سست تھے، والمتعجل اور جلدی کرنے والے، اور مقلد قسم کے لوگ، والمقلد النظر فیہا، وہ لوگ اس میں محنت نہیں کرنے چاہتے تھے۔ ولو صبر احد هذه المصنفات، اور جو کوئی تحقیق کرے گا ان مصنفات میں، لاتا علی کل مباحث المصطلح عند المتقدمین، تو اسے پتہ چل جائے گا کہ جو علم حدیث کی مصطلحات تھیں وہ متقدمین کے نزدیک کیا تھی، حتی جعل قرن الرابع الہجری فوجت النظار بعض العلماء الی جمع تلک المباحث والقواعد متفرقہ، اور جب 34 صدی ہجری آئی تو اس کی طرف کچھ علماء نے نظر کری کہ ان قواعد کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے جو متفرق تھے کتابوں میں۔ تو پھر ہم اس سے آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔